احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے ایک سوال آیا۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے نابینا بچوں کے لیے جو قرآن تیار کیے گئے ہیں ان کو وہ قرآن لے کر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ نابینوں کے لیے قرآن ایک الگ سے بنایا گیا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ قرآن کریم خرید کے نابینوں کو وہ قرآن دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اس کے جواب کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو مسئلے کی عمومی نوعیت کا ہے اور ایک پہلو دینی لحاظ سے تفصیلی نوعیت کا ہے۔ عمومی نوعیت تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز زکوٰۃ میں سے خرید کر کسی کو دینا چاہتے ہیں اور اس کی ملکیت میں دے دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ ایسے طریقے سے دیں کہ اگلے کے وہ کام آئے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی کتاب خرید لیتے ہیں، مصحف خرید لیتے ہیں، کپڑا خرید لیتے ہیں، کھانا خرید لیتے ہیں، وہ اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو دے دینے سے اگر تو آپ کا مقصد اس کی ملکیت میں دے دینا ہے تو جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اسے باؤنڈ کرنا ہے، پابند کرنا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، تو زکوٰۃ میں شرائط جائز نہیں ہوتی، فرض کی ادائیگی میں شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے اس میں یہ تو عمومی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جو قرآن کریم نابینوں کے لیے تیار کیا گیا ہے یا جو کتاب بھی تیار کی جاتی ہے اس کی لاگت زیادہ آتی ہے، وہ مہنگا بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ قیمتی بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نابینا کو جب وہ قرآن کریم دیں گے تو وہ نابینا گویا ناظرہ قرآن کریم پڑھے گا، اور اس نابینا کو جو بھی آپ قرآن دے رہے ہوں گے اس کو وہ گویا دیکھ کر قرآن کریم پڑھ رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کتاب کی یا اس مصحف کی نوعیت ایسی ہے، اس میں الفاظ کی نوعیت انہوں نے بنائی ہے کہ نابینا آدمی اپنی انگلی اس پر پھیرتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ کون سا لفظ ہے، اور اس طرح وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب تک جب تک یہ تحریر ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ حافظ بچے یا نابینا بچے مدارس میں قرآن کریم حفظ کرتے تھے اور اساتذہ ان کے ساتھ ایک طالب علم کو جوڑ دیتے تھے اور وہ حافظ بہترین حافظ بن جاتے تھے، باوجود اس کے کہ نابینا ہوتے تھے اور بہترین حافظ ہوتے تھے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ نابینا ہے تو اس کو حافظ بنانے کے اسباب مہیا کیے جائیں، اس کو کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اس کا کوئی وظیفہ زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے تاکہ وہ حافظ، وہ جو نابینا ہے وہ پورا حافظ بن سکے۔ اگر آپ اس کو قرآن لے کر دیں گے تو وہ ناظرہ رہے گا، اور جب تک وہ مصحف اس کے پاس ہوگا قرآن پڑھ سکے گا، جب مصحف نہیں ہوگا تو پھر قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ گویا ایک نیا شعبہ شروع ہو جائے گا، ایک نیا مسئلہ چل پڑے گا۔ اگر اس کا قرآن چوری ہو گیا یا گم ہو گیا یا نابینا ہے ادھر ادھر رکھا گیا اور پتہ نہیں چلا، یاد نہیں رہا، یا شرارتاً کسی نے ادھر ادھر کر دیا، یا پھٹ گیا، یا کسی نے پھاڑ دیا، یا اس کے اوپر غلط نشان کسی نے لگا دیا شرارت کے انداز میں، جیسے سوئی کے ساتھ کچھ سوراخ ایک دو اور زیادہ کر دیے، تو ظاہر بات وہ پورے کا پورا نظام وہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ اب وہ کسی نابینا کے کام کا نہیں رہے گا اور اس کے لیے دوبارہ کریکشن بھی مشکل ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ جو ادارہ بنانے والا ہے اس کے پاس جایا جائے اور دوبارہ اس کو وہ ریپیئر کر سکیں، اور پتہ نہیں اس کے لیے کیا خرچہ ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیجئے کسی ایسے جگہ پر، ایسے بچے کو، ایسے ادارے میں جو ان کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو کر ان میں قرآن کریم کے یاد کرنے کے اسباب اچھے طریقے سے مہیا کرے۔
اور وہ اچھے طریقے سے حافظ بن سکیں۔ اس لیے کہ آپ کی زکوٰۃ کے خرچ ہو جانے کے بعد اگر کوئی نابینا مکمل حافظ بن جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے حافظ رہے گا، اس کو مصحف کی محتاجی بھی نہیں رہے گی، اس کے مصحف کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، اس میں ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا۔ بلکہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ میں بھی کئی ایسے نابینا اساتذہ تھے جو پیدائشی نابینا تھے اور حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد انہوں نے حفظ کروانا شروع کر دیا، یہ بہترین ان کا بعد میں روزگار بھی بن گیا۔ اور اسی طرح کئی مدارس میں ایسے نابینا اساتذہ مل جاتے ہیں۔ اور میرے ایک قاری صاحب نابینا تھے جو مجھے مشق کروایا کرتے تھے شیخو پورہ میں، وہ بڑے باکمال آدمی تھے۔ اور اسی طرح اور بھی ایک حفظ کے استاد بھی تھے، حضرت حافظ سلطان محمود صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ رات کو مغرب کے بعد قرآن کریم شروع کرتے تھے اور فجر کے وقت تک وہ اکیلے پورا قرآن کریم پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ایسی جگہ پر خرچ کریں جو کام آئے اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہو، نہ کہ آپ ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ زکوٰۃ ایک لمیٹڈ سے کام کے لیے آ جائے اور بعد میں اس کا فائدہ بھی نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔